السلام علیکم۔ اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے دا بینیفٹس آف بیوٹی، کہ بیوٹی کے یا خوبصورتی کے فائدے کیا کیا۔ از دیر اینی ویلیو ان ججنگ ادرس سمپلی بیسڈ آن دا وے دے لک؟ کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہم لوگوں کو بس دیکھ کے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں؟ ہم کرتے ہیں، ہم یہ مانیں یا نہ مانیں، جب ہمارے پاس کوئی اسٹرینجر آتا ہے، کسی سے آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں، تو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اوپینین قائم کرتے ہیں، اور اس میں بہرحال اس کی خوبصورتی یا بدصورتی وہ بھی کاؤنٹ ان ہوتی ہے۔ ہم یہ چیز مانیں یا نہ مانیں، یہ ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ اف وی آر سوشلی سینسیبل ہیومن بینگس۔ اگر ہم ذرا تمیز کے لوگ ہیں، کہ مطلب سوشل جو سسٹم ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی ہم سوشلی سینسیبل ہیومن بینگس ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے ہوتا ہے، بٹ سنس دا اسٹینڈرڈس آف بیوٹی آر سچ اے ہیوج کلسٹر آف ٹرو ٹو فالس اسٹینڈرڈس، سم اسٹینڈرڈس ڈو ٹیل اے لاٹ اباؤٹ ادر بیسڈ آن دیئر فزیکل ٹریٹس اینڈ بیہیویئرس۔ اب یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے اصولی طور پہ ایتھیکلی، لیکن ہماری فطرت میں یہ موجود ہے کہ ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں جب ہم کرتے ہی ہیں فطری طور پہ، تو پھر یہ سوچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا پھر اس کو کون سے طریقے سے کیا جائے کہ وہ درست ہو۔ اب ہوتا یہ کہ جو کوئی ہماری ذہن میں سٹینڈرڈز ہیں جس کے ذریعے ہم دوسروں کے ٹریٹس، فزیکل ٹریٹس سے، کہ وہ بھئی لمبا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، پتلا ہے، ڈسیبلڈ ہے، آنکھیں کیسی ہیں، یعنی یہ فزیکل ٹریٹس ہیں، اور بیہیویئرس کہ بھئی وہ بات کیسے کرتا ہے، کتنے ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہے، کتنی تیزی سے کرتا ہے، کون سی زبان استعمال کرتا ہے، اور وہ اس نے آپ کو اپروچ کس طرح کیا، یعنی اس کے بیہیویئرس۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس اصل میں بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں۔ آدھے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ درست ہیں، جن کے ذریعے ناپا جا سکتا ہے، اور آدھے بالکل غلط ہیں، جو کہ ہمیں عام طور پہ میڈیا یا کمرشل چیزیں ہمیں دیتی ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر جو ڈیسیجنز ہم کرتے ہیں دوسروں کی خوبصورتی یا بدصورتی کے بارے میں، وہ اکثر ان کے جو بیسز ہیں وہ اکنامک اور کمرشل ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بہت زور و شور سے کچھ لوگوں کو دیکھنے میں کمزور یا کمتر دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کی پروڈکٹس خریدیں۔ اور ہوتا یہ اس کا نقصان یہ کہ پھر وہ جو فالس سٹینڈرڈز ہیں، جو غلط سٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے اندر ایز اے سوسائٹی اتنے زیادہ امبیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو درست سمجھنے لگتے ہیں۔ But it is still also true that many people are very careless about differentiating between correct measures of beauty from false measures of beauty۔ یہ بات اسی وجہ سے یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بڑے کیئرلیس ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں، کہ آپ فرق کریں کہ بھئی کون سے جو بیوٹی میجر کرنے کے طریقے ہیں وہ درست ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ اب یہ سوچنا، یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے غلط ہیں کون درست ہیں، یہ اچھا خاصا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کو اکثر بڑے غلط طریقے سے جج کرتے ہیں، رنگ، نسل، قد اور اس قسم کی اور چیزوں کے بارے میں ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بعد میں کئی دفعہ اس پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ Since many of such judgments we make are frequently correct and sometimes accurate too, it becomes difficult to remember not to solely judge others based on their outward appearance۔ اب ڈیلیما یہاں پہ ہے، تضاد یہاں پہ بھی ہے اور مشکل یہاں پہ بھی ہے، چونکہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں جس طریقے سے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں، بے شک ہم اس کے بارے میں، اگر ہم اچھے انسان ہیں تو ہم بولیں گے نہیں، دوسروں کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کی کیا ججمنٹ ہے، لیکن دل میں آپ نے نوٹ ضرور کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سٹینڈرڈز اتنے درست ہیں کہ ہم جو نتیجہ ہم اس سے نکالتے ہیں وہ کئی دفعہ کافی درست ہوتا ہے، وہ درست نتیجہ نکلتا ہے، اور کئی دفعہ تو بالکل ہی پرفیکٹ نکلتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اپنے نتیجے درست ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز مشکل لگتی ہے کہ ہاں پھر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے سارے اسٹینڈرڈ بہتر ہیں، کیونکہ آپ کے کچھ اس میں سے درست ہو گئے ہیں، تو آپ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم
واقعی لوگوں کو جو ان کی آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے نا، یعنی بولنے سے پہلے پہلے جو کچھ آپ نے ان میں دیکھ لیا ہوتا ہے نا، اس کی بیس پہ جج کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اندر 2-4 فیصلے درست ہونے کی وجہ سے بڑا کانفیڈنس آ گیا ہوتا ہے۔ اب اکثر بوڑھے لوگ ینگ لوگوں کو صرف اس چیز پہ جج کرتے ہیں کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کتنی بولڈ ہے، اور اکثر ینگ لوگ بوڑھے لوگوں کو صرف ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیں کہ بھائی اس کو کیا پتا، اس کو دنیا کا کیا پتا ہوگا۔ یہ بڑی کامن سی بات ہے، جو کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اینڈ سنس ایون وی ڈونٹ ایڈمٹ اٹ، ہم اکثر ایڈمٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں۔ وی آر kept on judging people all the time. There are very clear benefits of possessing attractive traits. اب یہاں مسئلہ نمبر 2 ہے، کیونکہ ہمیں نمبر 1 عادت پڑ چکی ہے لوگوں کو جج کرنے کی، ہر وقت ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، بے شک اس کے بارے میں بولیں یا نہ بولیں، چونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ کہ چونکہ ان میں سے کچھ چیزیں درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اس لیے غلط طور پہ ہی صحیح، لیکن سوسائٹی میں، اور یہ صرف میں اپنی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہی، یہ جنرلی سارے سوشل سسٹمز کی بات کر رہی ہوں، کہ چونکہ یہ غلط چیز بھی ججمنٹ کی بھی موجود ہے اور ہم اس میں یقین کافی حد تک رکھتے ہیں، اس لیے بہرحال اگر آپ دیکھنے میں خوبصورت ہیں، یعنی آپ کی اٹریکٹیو کچھ ٹریٹس آپ میں ہیں، تو اس کا بہرحال کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل سی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ تو آپ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کیا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ نہیں۔ تو یہ اسی قسم کی بات ہے کہ ٹیکنیکلی ایتھیکلی یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ ہوتا ہے، ہمارے سسٹم میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اکثر جیسے انسٹاگرام پہ آپ دیکھ لیں، انسٹاگرام خاص طور پہ اس چیز کی چیز ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام میں فرق یہ ہے کہ فیس بک میں کہانی یا بات لکھی بھی ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جس پرسن کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، لیکن انسٹاگرام پہ عام طور پہ لکھا ہوا کانٹینٹ کم ہوتا ہے، صرف جو تصویر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے انسٹاگرام پہ خاص طور پہ آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کی ججمنٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہیں وہ یہ سوچ کے انسٹاگرام ٹائپ پلیٹ فارمز پہ چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو کیا پتہ میں اندر سے کیا ہوں، کیونکہ جو میں دکھا رہا ہوں کسی کو، لوگوں کو تو وہی نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے اچھے لوگ نکلیں، یعنی سٹوری کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس پرسن کے بارے میں جو کچھ وہ چھپانا چاہتا ہے وہ سکسیسفلی چھپا لیتا ہے۔ ویسے میں اس پرسن کی بات نہیں کری، لیکن اگر آپ انسٹاگرام پہ جائیں تو آپ کو اسی طرح کے بہت سارے چیزیں نظر آئیں گی جس میں لگے گا کہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ جو ہیں وہ صرف انسٹاگرام پہ ہیں۔ اچھا، تو چونکہ ہمارے پاس یہ آلریڈی خرابی ہی سمجھ لیں موجود ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اگلے 2 لیسنز میں ہم یہ ذرا اس کو اسکالرلی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس غلط ہی صحیح لیکن اس ٹرینڈ کے ہونے سے کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کوئی غلط کام کیے بغیر کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔